اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، حضرات اساتذہ و طلباء و معزز شرکاء و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم اس کی توفیق سے اس مبارک مجلس کے سلسلے سے منسلک ہیں۔ انسان اگلے لمحے کے بارے میں، اسی رات اور اس کے بعد طلوع ہونے والی فجر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کس کو رہنا ہے اور کس کو واپس چلا جانا ہے، اس لیے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ تو وہی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، مگر ہم اسے بھول چکے ہیں۔ یہ مجلسیں حقیقت میں اسی بھولے ہوئے وطن کی یاد تازہ کرانے کے لیے ہیں۔ میں نے ہمارا اصل وطن کیا ہے اس موضوع پر ایک شب بیداری کی نشست میں باقاعدہ گفتگو کی تھی۔ یہ مجلسیں واقعتاً اس مقصد کے لیے ہیں کہ ہم اپنے بھولے ہوئے وطن کو یاد کر لیں۔ اس لیے یہ دم غنیمت ہے کہ معلوم نہیں اصل وطن سے کب بلاوا آ جائے، اور یہ سب کچھ جو ہم اس دنیا کی آرائش اور زیبائش کے لیے اور اس دنیا کے آرام، راحت اور آسائش کے لیے حاصل کرتے ہیں اور تگ و دو کرتے ہیں اور محنت و مشقت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یہ سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے۔ ہمارے جو لمحے دنیا کی طلب میں، دنیا کی یاد میں، دنیا کے حصول میں بسر ہوتے ہیں، وہ لمحے وہ ہیں جو ضائع چلے گئے، وہ لمحے ضائع چلے گئے، اور چند لمحے جو ٹوٹے پھوٹے لمحے جو اللہ کی یاد میں بسر ہوتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں بسر ہوتے ہیں، وہی لمحے سرمایہ حیات ہیں، اور انہی سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا، انہی سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ ان مجلسوں میں شوق سے آیا کریں، بلکہ ان مجلسوں میں شرکت کے لیے اداس رہا کریں، ان مجلسوں میں شرکت کے لیے اداس رہا کریں۔ جیسے کوئی اپنے دوست، بچھڑے ہوئے دوست کے لیے اداس ہوتا ہے، تو ایسی مجلس کے لیے اداس ہونا چاہیے۔ انسان کی روح اس جسم کے پنجرے میں تڑپتی رہے، پھڑکتی رہے، اور اسے سکون اس وقت ملے جب وہ اس مجلس میں آ جائے۔ اور یہ جو کثرت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا معمول ہے یہاں، بلکہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی مصرع، کوئی شعر ہم چاہتے ہیں کہ نعت خوان بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، خواہ 100 بار ہی کیوں نہ پڑھتے رہیں۔ اگر اسے عقل کے پیمانے پر پرکھیں اور تنقیدی زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو شاید یہ پاگل پن کی بات ہو، عقل اس کو قبول نہ کرے، عقل اس کو قبول نہ کرے،
مگر عقل کے بھی تو سارے فیصلے قبول نہیں کیے جاتے۔ اگر عقل اسے قبول نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، عقل کے اپنے بھی سارے فیصلے قبول نہیں ہوتے، اس کے سارے اپنے فیصلے مقبول نہیں ہوتے۔ آپ اپنی زندگی میں 100 کام عقل کے خلاف کرتے، عقل کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں دلائل کی طرف اور اس کے علمی اعتبار سے جواز کی طرف نہیں جا رہا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں تو آپ کو اس حوالے سے دل کی زبان سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقل قبول نہ کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے، ہم اس سے معافی کے خواستگار ہیں، عقل سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اور یہ کہ کبھی کبھی دل کا فیصلہ بھی لاگو ہوتا ہے، تو یہ معمول اس لیے ہے کہ اس سے ذوق پیدا ہو، اس سے لگن بڑھے، محبت میں اضافہ ہو، اور اس سے رونے کی کیفیت نصیب ہو جائے۔ تو جب نعت سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا اور رونے کا آپس میں تعلق پیدا کر لیں، نعت کا اور رونے کا آپس میں تعلق پیدا کر لیں، اور جب نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کریں تو تصورات میں گم ہو کے سنا کریں، مست ہو کے سنا کریں، رویا کریں۔ رونا پہلے لوگوں کے معمولات میں سے تھا، ہم اسے ترک کر چکے، ہم اسے ترک کر چکے۔ قرون اولیٰ میں صحابہ کرام کا زمانہ، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا، جو اچھے زمانے گزرے، اور یہ وہ زمانے ہیں جن زمانوں کے اکثر لوگ کما گئے اور وہ بازی لے گئے۔ ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، ہم جیتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ان مجلسوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ جو بازی ہار چکے ہیں اس کا احساس زیاں پیدا ہو جائے، اس کے نقصان کا احساس پیدا ہو جائے، اور ایک آگ لگ جائے کہ ہاری ہوئی بازی کو پھر جیتی ہوئی بازی سے بدلنے کی۔ وہ لوگ جو بازی کو جیت گئے تھے وہ رونے والے لوگ تھے، کیا؟ ان کی آنکھیں رونے سے بڑی شناسا تھی، اور ایسے ایسے اللہ کے بندے ہو گزرے کہ جو اتنی کثرت سے روتے کہ رو رو کر ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں، ان کی بینائی چلی گئی۔ تابعین میں اور صحابہ کرام میں اور تابعین میں اور تبع تابعین میں ایسے اکابر ہو گزرے ہیں کہ جو اتنی کثرت سے گریہ وزاری کرتے، اتنی کثرت سے گریہ وزاری کرتے اور اتنی کثرت سے روتے کہ رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم، آنکھیں ختم ہو گئی ان کی رو رو کے۔ تو کتنی اچھی آنکھیں تھیں جو رو رو کے بند ہو گئیں، جی، اور رو رو کے خشک ہو گئیں۔ ایسے تابعین ہو گزرے ہیں کہ جن کی رکت اور گریہ وزاری کا عالم یہ تھا کہ جو ان کی مجلس میں آتا ان کے گریہ وزاری کو دیکھ کر بے ساختہ رونا شروع کر دیتا۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گریہ وزاری کا تو یہ عالم تھا کہ ان سے ملاقات کے لیے کچھ ساتھیوں نے ان کے گھر حاضری دی، وہ اپنے کمرے میں تنہا اللہ کی یاد میں مصروف تھے، اور ان پر گریہ وزاری، آہ و بکا اور رونے دھونے کا ایک ایسا حال طاری تھا کہ وہ شخص اندر تنہا جانے کی جرت نہ کر سکا۔ وہ اپنے دوسرے ساتھی کو لے گیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کرتے
اور روتے اور رو رو کے بے ہوش ہو کے گر پڑتے، ہوش میں آتے پھر مناجات کرتے پھر روتے بے ہوش ہو کے گر پڑتے، یعنی کئی بار روتے روتے ان پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ یہ ان کی ہر رات کے معمول تھے، اور کبھی ہمارے اوپر پوری زندگی میں بھی ایسا حال طاری ہوا نہیں ہوگا۔ اور ہم سری کا دعویٰ کرتے ہیں اور گمان اور خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم پر بھی اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کی شفقتیں اسی طرح ہوں جس طرح اگلے زمانے کے لوگوں پر تھی، مگر اگلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے اس پر ہمیں توجہ کبھی نہیں کی۔ آپ کے معمولات میں سے یہ بھی تھا کہ جب کبھی دوزخ کا ذکر ہوتا، جہنم کا ذکر ہوتا، تو اتنا زار و قطار روتے، اتنا روتے، اور ان کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ انہیں دیکھنے والا ہر شخص یہ سمجھ لیتا کہ شاید سارا جہنم بنا ہی ان کے لیے، یعنی ان سے یہ تاثر ملتا کہ شاید سارا جہنم بنا ہی میرے لیے، یہ عالم تھا۔ بڑے زاہد لوگ تھے، بڑے متقی لوگ تھے، عابد لوگ تھے، پارسا لوگ تھے۔ یہ زمانہ جو گزرتا گیا روحانی قدروں میں، ایمان کی قدروں میں، عبادت میں، طاعت میں، زہد و ورع میں، گریہ و زاری میں، اللہ کے عشق و محبت میں، اس کے ساتھ تعلق میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں، یہ کمی آتی گئی اور کمی آتی گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب ایسے لگتا ہے کہ ہمارے حصے میں بچا ہی کچھ نہیں۔ سو ضرورت پیش آئی کہ ان مجلسوں کو پھر برپا کیا جائے، ان مجلسوں کو پھر برپا کیا جائے، اور کچھ نہ ہو سکے تو چلو رونے والوں کا ذکر ہی کر دیا جائے، رونے والوں کا ذکر ہی کر دیا جائے کہ شاید ان کے رونے کی برکت سے کچھ رونا ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہر شخص کا اپنا ذوق ہوتا ہے، بعض لوگ تعلق باللہ میں اور اللہ کی عبادت اور طاعت میں اور عشق الہی میں وہ ذوق محسوس کرتے ہیں اور گریہ و زاری حاصل کرتے ہیں اور درد و سوز کی دولت پاتے ہیں اللہ کے ذکر میں اور اس کے عشق اور اس کی محبت میں۔ یعنی بعضوں کو میں توحید، جو توحید کی شراب ہے، اس کا نشہ وہ مستی اور بے خودی عطا کرتا ہے۔ بعض طبیعتیں اللہ پاک نے ایسی بنائی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ اور حضور کے ہجر اور فراق کا تذکرہ، تو حضور کی باتوں سے انہیں گریہ و زاری نصیب ہوتی، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں مستی اور بے خودی نصیب ہوتی اور وہ کیفیات نصیب ہوتی۔ بعض طبیعتیں ایسی، بعض طبیعتیں ہیں جو اولیاء کرام کا ذکر سنتی، ان کے زہد اور ورع کی بات سنتی یا پڑھتی ہیں، ان کی عبادات اور طاعات کی بات سنتی ہیں، ان کے مجاہدات کی، شب بیداریوں کی، اور جو حال انہوں نے پائے جب ان کا ذکر سنتی ہیں پڑھتی ہیں تو اس سے انہیں گریہ نصیب ہوتا ہے، اس سے ان کو آہ و زاری، آہ و فغاں، بکا، درد و سوز، درد دل، یہ چیزیں نصیب ہوتی۔ یہ الگ الگ طبیعتیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص تلاوت قرآن مجید میں بڑی لذت پاتا ہے، خاص کوئی شخص درود پاک میں اور صلاۃ و سلام میں بڑا کیف و سرور پاتا ہے، کوئی شخص نوافل میں باقی سب عبادتوں سے بڑھ کر کیف و سرور پاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ زندگی میں محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی شخص استغفار میں کیف و سرور اور لذت اور حلاوت پاتا ہے، کوئی اللہ پاک کی مناجات میں، اس کی حمد و ثنا میں وہ کیف پاتا ہے، کوئی دوزخ اور جہنم اور اللہ کے عذاب اور عقاب اور عتاب کا ذکر سنتا ہے، عذاب اخروی کا، تو خوف الہی کا جو پہلو ہے یہ اس کو گریہ و زاری دیتا ہے۔ کوئی اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور اس کی شفقتوں کا پہلو، امید کا جو رحمت کا پہلو،
اس سے اس کی طبیعت میں رقت آ جاتی ہے اور وہ روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے اور ایک لذت، ایک حلاوت محسوس کرتا ہے۔ یہ طبیعتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ مختلف طبقے جو روحانی حوالوں سے کام کرنے کی آرزو رکھیں یا کر رہے ہوں اور اصلاح باطن کے کام کا دعویٰ کریں یا اصلاح باطن کا کام کریں یا کرنے کی کوشش کریں یا قلب اور روح کی تطہیر کی سمت کچھ فکر کریں، آپ ملاحظہ کریں گے کہ وہ ان کا کام اور ان کا ماحول یک ذوقی ہوتا ہے۔ کیا؟ اس میں ایک طرح کے ذوق کی تسکین ہوتی ہے اور دوسرے ذوق والے آدمی کو سامان نہیں ملتا۔ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ یعنی کچھ ایسے حلقے آپ کو ملیں گے کہ وہاں جس کو صرف شراب توحید کا نشہ چاہیے، جو پیاسا ہے شراب توحید کا، اس کو تو وہاں سے تھوڑا زیادہ کچھ نصیب ہو جائے گا، مگر جو شراب عشق رسول کے لیے پھر رہا ہے اس کو قطرہ بھی میسر نہیں آئے گا۔ وہ جام عشق رسول کی شراب کا وہاں موجود نہیں۔ کچھ حلقے ایسے ملیں گے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، حضور کی باتیں، حضور کے عشق و محبت کی، پیار کی باتیں ملیں گی۔ کسی قدر اس جگہ سے اس چیز کے طالب کو تسکین تو ملے گی، مگر دوسرا شخص جس کی طبیعت کو وہ حلاوت طاعت و عبادت الہی اور عشق الہی کے ذکر میں نصیب ہوتی ہے، تو اس کو وہ سامان اس کی طبع اور تقاضے کے مطابق پورے طور پہ نہیں ملے گا۔ کچھ ملکے ہوں گے جہاں زہد اور ورع اور طاعت اور عبادت کی ترغیب اور ایسے عمل سے جو چیز نصیب ہوتی، دوسرا سامان ملے گا مگر یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ مختلف حلقے آج کے دور میں اول تو اس قسم کا سامان دکانوں پر ختم ہی ہو گیا ہے۔ ایسا سامان جس سے درد و سوز ملے، خواہش کے الہی والا، خواہش کے رسول والا، خواہ زہد و طاعت والا، جس سے درد و سوز ملے اور من کا میل کچیل دھلے اور قلب و باطن کو پاکیزگی ملے اور روحانی طہارت ملے، یہ سامان تو دکانوں سے اٹھ ہی گیا ہے۔ اب دکانیں ہیں مگر گاہک بھی ہیں۔ گاہک بھئی آپ سب گاہک ہیں یا نہیں؟ گاہک ہیں تو آئے ہیں نا جی، گاہک موجود ہیں، دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں مگر سامان موجود نہیں۔ سو گاہک آتے ہیں دکان پر، سامان نہیں پاتے، واپس چلے جاتے۔ دکانوں پر گاہک آتے ہیں، سامان نہیں ملتا، واپس چلے جاتے۔ اگر کوئی منیاری کی دکان ہو مثلا جس میں یہ گوٹا، کناری اور بہت ساری اس قسم کی چیزیں جو کپڑوں کے آرائش اور زیبائش سے متعلق جو سامان ہوتے ہیں، اس کے سینکڑوں آئٹم ہیں، یعنی ستارے لگاتے ہیں تو ستاروں کی 20 سائز ہیں، 20 رنگ ہیں، 20 کوالٹیز ہیں۔ اس طرح گوٹا لگاتے ہیں تو گوٹے کے 20 رنگ ہیں، 20 کوالٹی ہیں، 20 بیلے ہیں، 20 انداز ہیں اس کے۔ کناری کے 20 انداز ہیں، بے شمار، سینکڑوں ہزاروں آئٹم۔ تو گاہک کی طلب یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دکان پر جائے جس پر سے اسے سارا سامان مل جائے، سارا سامان مل جائے۔ ایسا نہ ہو کچھ یہاں سے لے، کچھ وہاں سے لے، کچھ وہاں سے لے۔ اگر مختلف جگہوں سے لے گا سامان تو اسے دشواری پیدا ہوگی اور بعض اوقات کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے اور جو چیز وہ بنانا چاہتا ہے وہ بن نہیں پاتی۔ اس کی خواہش ہے کہ ایک ہی دکان پہ جاؤں جہاں سارا سامان بیک وقت مل جائے۔ خواہش ہے یا نہیں؟ یہی خواہش آج قلب و باطن کی اصلاح چاہنے والے گاہکوں کی ہے۔ اب جب مختلف حلقوں میں جاتے ہیں تو کسی کو ایک ذوق کا سامان تھوڑا زیادہ ملتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں تھوڑا زیادہ سامان ہو، پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ سامان ہی اٹھ گیا، اور شکوہ اس بات پہ ہونے لگا
کہ طالب نہ رہے۔ دکانداروں کو شکوہ یہ ہونے لگا کہ گاہک نہ رہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ گاہکوں سے بازار آج بھی بھرا ہوا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گاہکوں سے بازار آج ہی بھرا ہوا ہے۔ یہ جو ہم دکاندار لوگ ہیں، میں اب دکاندار کو معروف منفی معنی میں بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف اشارہ کر دیا۔ اب دکاندار لوگ جو لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس دینے والے ہیں اور گاہکوں کے دل توڑ کے واپس موڑنے والے ہیں اور ان کو سامان مہیا نہ کر سکنے والے ہیں۔ اصل کمی دکانوں پر اور دکانداروں کے پاس کمی ہو گئی ہے، گاہکوں کی کمی نہیں ہے، گاہک موجود ہیں۔ اور ایسے ایسے گاہک آپ کو ملتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، تھوڑا کرید لیں تو اندر سے وہ پھٹ پڑتے ہیں۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ طلب موجود ہے، طالب موجود ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں مگر دکانیں اجڑ چکی ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں مگر دکانیں اجڑ چکی ہیں، خالی ہو گئی۔ خال خال جن حلقوں میں، جن طبقوں میں، جن اداروں میں، جن مرکزوں پر خال خال تھوڑا زیادہ سامان ملتا ہے تو وہ سامان میں نے عرض کیا یک جہتی سامان ملتا ہے۔ کسی پہ خالی گوٹا رکھا ہے، کناری نہیں ملتی، کسی پہ خالی کناری رکھی ہے، ستارے نہیں ملتے۔ میں ایک تمثیل دے رہا ہوں، اشارہ میری اس طرف ہے کہ کسی کے ہاں تھوڑی زیادہ بو شراب توحید کی ہے، شراب عشق رسول کی نہیں۔ کسی کے ہاں حضور کا ذکر پاک ہے مگر میں توحید نہیں ہے۔ کسی کے ہاں محبت کی بات ہے مگر عمل کی چاشنی اور ذوق اور مجاہدہ نہیں ہے۔ یہ جو بٹ گئے ہیں ذوق، اس نے تشنگی بڑھا دی ہے، تشنگی بڑھا دی۔ دوستو، یہ اللہ پاک کا کرم اور اس کا احسان اور اس کا فضل ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ اللہ نے منہاج القرآن کے اندر سارے ذوق جمع فرما دیے۔ اس کو جامع الاذواق بنا دیا ہے۔ کیا؟ جامع الاذواق بنا دیا ہے، سارے ذوق جمع کر دیے۔ یہاں یہ ایک ایسا سٹور ہے منہاج القرآن کہ جس کی ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ مل جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں، اب پاکستان میں بھی رواج ہو رہا ہے، مگر امریکہ میں، یورپ میں اور بڑے بڑے عرب ممالک میں، دبئی وغیرہ میں، جدہ میں، ریاض میں آپ جائیں، اور یورپین کنٹریز میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتے ہیں۔ وہ کئی کنالوں پر، اور شاید بعض سٹور تو ایکڑوں کے حساب سے ایک سٹور ہے، ایکڑوں پر ایک ہی سٹور، ایک ہی مالک کا، ایک ہی چھت کے نیچے بیسیوں، درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں شعبے، مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، سیکشنز ہیں۔ اس کے نقشے شروع میں آپ داخل ہوتے ہیں تو دیوار کے اوپر لگے ہوئے ہیں، مختلف منزلوں کی تفصیلات درج ہیں۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، انسان کی پیدائش کے وقت کی ضرورتوں سے لے کر قبر میں اتر جانے تک کی جو ضرورتیں، میرا مقصد یہ نہیں، شادی بیاہ کے سامان سے لے کر سبزی، گوشت اور کریلے، بھنڈی تک، اور پودینہ اور پھل، اور دودھ اور دہی اور لسی، اور کپڑے اور زیور، اور ڈیکوریشن اور فرنیچر اور مکان کا جو کچھ بھی زندگی کی ضرورت ہے وہ سب آپ کو اس ایک سٹور کے اندر مل جاتا ہے۔ کہیں دوسری دکانوں پر، بازاروں میں، سٹورز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گاہک اسی ڈپارٹمنٹل سٹور کی طرف لپکتے ہیں کہ جہاں انہیں اندر چلے جائیں اور سارا کچھ ایک ہی جگہ سے مل جائے۔ آج کی دنیا جو ہے وہ ترقی کر کر کے اس سمت بڑھ رہی ہے کہ انسانی ضرورتوں کی جو کفالت اور صحیح تکمیل حاجتوں کی،
وہ اس شکل میں ہوتی ہے کہ انسان کو سب کچھ اس کی ضرورت کا ایک جگہ سے مل جائے۔ اللہ پاک نے منہاج القرآن کو روحانی اذواق اور جو روحانی طلب اور ضرورتیں اور حاجتیں ہیں انسان کی تطہیر کی اور تکمیل کی، اس کے جتنے مختلف قسم کے سامان ہیں اور مختلف قسم کے ذوق ہیں وہ سارے کے سارے اس میں جمع کر دیے ہیں، اور یہ اذواق کا ڈپارٹمنٹل سٹور بن گیا ہے۔ اذواق کا مختلف ذوقوں کا ڈپارٹمنٹل سٹور بن گیا۔ اب یہاں اللہ کا شکر ہے، شراب توحید کا نشہ لینے والے بھی لوگ آتے ہیں تو وہ محروم نہیں جاتے، ان کو شراب توحید کا نشہ مل جاتا ہے، ذکر الہی کا نشہ مل جاتا ہے، اللہ کی خشیت کا، اللہ کے خوف کا، اللہ کے عشق کا، اللہ کی محبت کا یہ نشہ بھی مل جاتا ہے۔ عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانہ وار پھرنے والے، جو عشق رسول کی دیوانگی اور پاگل پن کے سوداگر آتے ہیں، گاہک آتے ہیں، ان کو بھی ان کی ضرورت کے مطابق تھوڑا زیادہ سامان مل جاتا ہے۔ جو طاعت اور عبادت اور زہد اور ورع اور تقوی اور عمل کی حلاوت اور چاشنی کی خواہش اور آرزو لے کے آتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا زیادہ سامان اور سرور اور حلاوت مل جاتی۔ جو علم کی تشنگی لے کے آتے ہیں، جو فکر کی تشنگی لے کے آتے ہیں، ان کو بھی حضور کے نالین پاک کے صدقے اللہ کے فضل سے وہ سامان مل جاتا ہے۔ الغرض جتنے ذوق ہیں جن سے انسان کی شخصیت کا دینی پہلو فروغ پاتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے، وہ اپنے اپنے طور پر متفرق ہیں، مختلف ہیں، مگر یہاں اللہ پاک نے مجتمع کر دیے، مجتمع کر دی۔ اس لیے ہم بلا امتیاز تمام مسلمانوں کو دعوت دے دیتے ہیں، اس لیے دعوت دے دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی ترجیحات آپ کے ساتھ، جس شے کی آپ کو طلب ہے وہی سامان آ کے یہاں سے لے لیں، وہی سامان آ کر لے لیں، اور دوسرے سامان کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں، اپنے سامان سے پیار کرتے جائیں۔ دوسرے کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں، کم نظر نہ دیکھیں، دوسرے کو زیادہ سستا، ارزاں یا گھٹیا نہ جانیں، اپنے سامان کو جتنا چاہیں بڑھائیں اور پیار کریں، وہ بھی ہمارا ہی سامان ہے، وہ بھی ہمارا ہی سامان۔ اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ تمام اذواق کی چونکہ تسکین ہوتی، ذکر بھی ہے، فکر بھی ہے، درد و سوز بھی ہے، یہ منہاج القرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو بحمد اللہ تعالی لوگ کثرت کے ساتھ جو مارے پھرتے تھے، پریشان پھرتے تھے، ان کا رجحان اب منہاج القرآن کے مرکزوں کی طرف آنے کا ہو گیا ہے، کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور دینے والا وہی ہے۔ ہم تو سچی بات ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور بالکل کوئی بات غلط یا محض تواضعاً یا انکساری کے طور پہ بھی نہیں کہہ رہا، اللہ پاک کی عزت کی قسم ہے، سچ بتا رہا ہوں، بالکل کسی خوش فہمی اور غلط فہمی میں بالکل مبتلا نہ ہوں۔ تو میں بھی آپ ہی کی طرح ایک گاہک ہوں جو اس منہاج القرآن کے مرکز پہ آیا ہوا ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک گاہک ہوں، اور خدا جانے آپ میں سے باقی ہر گاہک کے پاس تو شاید زیادہ سامان موجود ہوگا، اور میں تو بالکل بے سر و سامان، خالی دامن ہے، خالی ہاتھ، اور گاہک بھی ایسا ہوں کہ لینا بھی چاہتا ہوں اور جیب میں مال بھی نہیں ہے، یعنی ایسا گاہک جس کو دکاندار اپنی دکان پر کھڑے بھی نہ ہونے دیں، جس کی جیب میں مال ہی نہ ہو، خریدے گا کیا، یعنی خریدنے کے لائق ہی نہیں۔ تو بس میں بھی آپ کی طرح کا ایک گاہک ہوں، بلکہ آپ سے کمزور ایک گاہک، اور ہم سب مل جل کے گاہک ہیں، طالب ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، اور یہ دکان عشق الہی کی دکان ہے، عشق رسول کی دکان ہے، طریقہ اولیاء کی دکان ہے، اور مالک اس سارے کام کے اللہ اور اللہ کے رسول۔
مالک وہی ہیں اور ہم سب طالب اور گاہک ہیں۔ تو آپ جب کبھی آئیں اسی خیال سے آئیں کہ مالک کے پاس جا رہے ہیں، تو جب مالک خود دکان پہ ہو تو وہ گاہک کو چاہے تو ادھار بھی دے دے، اس کی جیب میں مال نہ ہو پھر بھی ادھار دے دیتا ہے، اور پھر ادھار چاہے تو لے، چاہے تو وہ بھی معاف کر دے۔ مطلب مالک ہو تو اس کی مرضی پر منحصر ہے نا، چاہے تو موڑ دے گاہک کو، چاہے جھولی بھر کے بھیج دے۔ لیکن اس دکان کا مالک ایسا ہے جو واپس نہیں موڑتا کسی کو، جو کسی کو واپس نہیں موڑتا۔ باقی دکانوں سے ہم واپس جا سکتے ہیں، مگر اس کا مالک ایسا ہے جو واپس نہیں موڑتا۔ نہ اللہ واپس موڑنے والا ہے، نہ حضور علیہ السلام واپس موڑنے والے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام سے کبھی کوئی ایسا سوال زندگی میں نہیں کیا گیا جس کے جواب میں آپ نے نہ فرما دیا۔ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن شیء قط فقال لا۔ حیات طیبہ میں آپ سے کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں کیا گیا زندگی میں، آپ سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے فرما دیا ہو کہ نہیں۔ یہ اس دکان کے مالک وہ ہیں کہ جن کی دکان پر سب کچھ ہے پر نہیں نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، ایک شے نہیں ہے، ایک شے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ یہاں نہیں نہیں، باقی سب کچھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا حسن طلب اور ہمارا دامن طلب اور ظرف طلب پاک صاف ہو جائے، اتنا تو ہو جائے نا کہ اس میں ڈالے جانے کے قابل ہو جائے۔ بھئی آپ کسی دودھ والے کے پاس جائیں، اس کے پاس دودھ بھی ہو، دینا بھی چاہے، مفت بھی دینا چاہے، واپس گھر نہ لے جانے والا ہو، دینے کے لیے بیٹھا ہو، اور آپ اپنی بالٹی یا برتن یا پتیلا لے جائیں اور گندا ہو، اس میں غلاظت لگی ہوئی ہو، گندگی لگی ہوئی ہو، دھویا ہوا نہ ہو، تو وہ دودھ والا اس میں دودھ ڈالے گا؟ بولیے، ڈالے گا؟ اور اگر وہ اس میں دودھ نہ ڈالے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دودھ والا دودھ دیتا نہیں، یہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ وہ کہے گا بھی میں تو بیٹھا ہی دودھ بانٹنے کے لیے ہوں، دینے کے لیے ہوں، پر تیرا برتن اتنا گندا ہے کہ وہ دودھ کے قابل نہیں، وہ دودھ کے قابل نہیں۔ تو منہاج القرآن میں نے عرض کیا کہ بڑے اونچے سامان کی ایک دکان ہے، مالک اس کا بڑا کریم ہے، مالک اس کا بڑا سخی ہے، وہ دینے والا ہے، انکار نہیں کرنے والا۔ مگر ہم جو گاہک برتن لے کے آئے ہیں، ہمارے برتن گندے ہیں، دھلے ہوئے نہیں ہیں، اس میں غلاظتیں ہیں، ان برتنوں میں نجاستیں ہیں۔ نجاستیں کس شے کی؟ منافقت کی، بے عملی کی، ریاکاری کی، بغض اور حسد کی، اناد اور کینہ کی، فسق و فجور کی، شرک و بدعت کی، گناہ کی، اللہ کی نافرمانی کی، فتنے کی، شر کی، اتنی غلاظتیں ہیں، اتنی غلاظتیں، منکرات کی اتنی غلاظتیں، نجاستیں ہیں کہ برتن بھرا ہوا ہے گندگی سے۔ اب ہم وہ برتن لے کے آئے ہیں، مالک کے پاس سب کچھ ہے، دینا چاہتا ہے، مگر برتن اس قابل نہیں کہ ان میں ڈال دے۔ بھئی یہ جو مجلسیں ہم منعقد کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بھئی یہ ان برتنوں کو دھونے کی ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش، برتنوں کو دھونے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے۔ وہ جس طرح کسی ایسی دودھ والی دکان کے پاس، یوں سمجھے نا ٹوٹی لگی ہوئی ہو پانی کی، وہ کہے بھئی اپنے برتن وہاں دھو لو، اپنے برتن وہاں دھو لو، رکھتے جاؤ، پھر دودھ مل جائے گا۔ تو یہ بس برتنوں کو، دل کے برتنوں کو، روح کے برتنوں کو، سینے کے برتنوں کو، باطن کے برتنوں کو دھونے، مانجنے، صاف کرنے کا ایک سامان ہے، ٹوٹا پھوٹا سامان ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کوشش سے ان برتنوں کو دھو دے اور ہمارے برتن دھل جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ ہم وہ سامان جو لینا چاہتے ہیں اور وہ جو وہ دینا چاہتا ہے
ہمارے برتن اس سامان کے قابل بنتے ہیں۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ یہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں یہ بس ان برتنوں کو دھونے کے لیے ہیں، اس سے آگے کی تو ہمارے اندر طاقت ہی نہیں۔ باقی تو میں نے عرض کیا کہ ہم تو سب برتن لے کے قطار میں لگے ہوئے ہیں، ہم کون ہیں کہ کچھ دیں اور کچھ ڈالیں؟ ہم تو خالی برتن لے کے قطار میں کھڑے ہیں، دینے والا وہ ہے، برتنوں میں ڈالنے والا وہی ہے۔ وہ ڈال دے گا، ضرور ڈال دے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ضرور شفقت فرما دیں گے، بہت کچھ ڈال دیں گے اس برتن میں، اور وہ چاہیں تو بھر بھی سکتے ہیں، وہ بھر بھی سکتے ہیں۔ اور پھر برتن وہ تو اتنے کریم ہیں کہ کسی کا برتن کوئی لینے کا حقدار اگر بن جائے، برتن چھوٹا ہو تو بدل بھی دیتے ہیں، برتن بڑا برتن بھی دے دیتے ہیں، یعنی بہت کرم کرنے والے ہیں، اتنے سخی ہیں۔ مگر ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اپنی طلب کا جو برتن اس کو صاف کرنا ہے، اور گندگی اور غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ مرکز، یہ شب بیداریاں منعقد ہوئیں، اور اب انشاءاللہ تعالی آگے چل کے ہم روحانی تربیت گاہیں اور خلوت گاہیں بنانے کا جو منصوبہ رکھتے ہیں، وہاں ذرا کام اور تیز ہو جائے گا، دھونے کا، مانجنے کا اور تیز ہو جائے گا۔ یہاں آپ ایک رات کے لیے آتے ہیں، وہاں 2-2 3-3 دن کے لیے جائیں گے۔ کوئی جانا چاہے گا ہفتے کے لیے جائے گا، وہاں جا کے رہے گا، اور وہاں دن رات سوائے برتن مانجنے کے کام ہی کوئی نہیں ہوگا، کام ہی کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انشاءاللہ اور زیادہ رفتار بڑھ جائے گی۔ تو ہماری کوششیں منہاج القرآن کی شکل میں تو صرف یہ ہیں کہ ہم اپنے بھی اور باقیوں کے بھی برتن مل جل کے دھوتے جائیں، اور دھو دھو کے اس دینے والے کی طرف بھیجتے جائیں۔ دینے والا وہ ہے، اب برتن اس قابل ہو گئے، جاؤ، وہاں سے ملتا جائے گا، لیکن یہ دھونا بھی اسی کی توفیق سے، اور اس کا دھلنا بھی اسی کی توفیق سے۔ یعنی ہمارا تو اپنی جگہ کوئی حال اور کسی قابل نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک حدیث پاک کی روشنی میں یہ کس طرح برتن دھلیں، ہمارے من کے برتن کس طرح دھلیں، اور ہماری شخصیت کس طرح پاک ہو اور اس قابل بنے کہ اس کے کرم کی خیرات مل سکے اور لے سکے۔ یہ جو تشکیل سیرت اور کردار کی اور شخصیت کی روحانی تشکیل کا جو پروسیس ہے، اسے ایک حدیث پاک کی روشنی میں بیان کر رہا تھا، اور اس کے 15 نکات میں نے عرض کیے تھے، جس میں سے 6 نکات بیان ہو گئے تھے اور 9 باقی تھے۔ آج ہم 2 نکات اس میں سے آگے بیان کرتے ہیں، 2 یا 3، تھوڑا سا جتنا وقت بھی ہوا، مختصر سے۔ میں صرف ایک پچھلی گفتگو کے ساتھ ربط اور تسلسل کو بحال کرنے کے لیے صرف اتنا آپ کو برکت کی غرض سے بھی سنائے دیتا ہوں، تاکہ نئے آنے والے ساتھی ایک ربط بحال کر سکیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا، فرأیتہ، اللہ پاک کا دیدار کیا، زیارت کی، نماز کے دوران ایک خاص اونگ کی کیفیت میں اس کا دیدار ہوا۔ وضع یدہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین ثدییہ، تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان اپنا دست شفقت، دست قدرت رکھا، اور اس کی ٹھنڈک، انگلیوں کے پوروں سے جو ٹھنڈک نکلی اور ہاتھ کی اور انگلیوں کی، وہ حضور نے سینہ پاک میں محسوس کی۔ تو اللہ پاک نے جو فیض عطا فرمایا وہ حضور علیہ السلام نے وصول کر لیا۔ اور اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے پھر پوچھا، جبکہ پہلے بھی یہ سوال ہو چکا تھا، پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، تو حضور نے پوچھا کہ یہ فرشتے عرشی ملائکہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، تکرار اصرار کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فی الکفارات، باری تعالیٰ کفارات میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ما ہننا، وہ کفارات کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں کہ وہ مشی الاقدام الی الحسنات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء حین الکریہات، نیکیوں کی طرف تیز تیز قدم بڑھانا،
اور مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں نمازوں کے بعد بھی کچھ دیر اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے رہنا، اور تکلیف کے وقت میں جب طبیعت نہ چاہے، تکلیف محسوس ہو، زیادہ شدت کی ٹھنڈی ہو یا ایسا کوئی عذر ہو، تو اس وقت بھی وضو کو کرتے رہنا اور وضو پر مداومت رکھنا۔ فرمایا کہ یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جو ان کو کر لے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں اور برتن دھل جاتے ہیں۔ کفارات یعنی گناہ مٹ جاتے ہیں تو برتن دھل جاتے ہیں نا۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم فیما، اس کے بعد کس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ اطعام الطعام ولین الکلام والصلاۃ باللیل والناس نیام، کہ آقا اب اس کے بعد اگلی 3 چیزیں یہ ہیں جن میں گفتگو کر رہے ہیں ملائکہ، کہ کس طرح لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، نرمی سے گفتگو کی جائے، پیار محبت سے، دھیمے پن سے گفتگو کی جائے، اور رات کے وہ لمحے جو لوگ سو جاتے ہیں تو اس وقت اٹھ کر اللہ کو منایا جائے، عبادت کی جائے۔ یہ 3 طریقے اپنا لیں تو اس سے درجے بلند ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے برتن دھل جاتے ہیں، اب برتن مقبول ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہم بیان کر چکے تھے تفصیل سے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے فقال صل۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ پہلے برتن کو دھویا جاتا ہے، مانجا جاتا ہے، جب صاف ہو جائے دینے والا دینا چاہتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام ہمیں سبق عطا فرما رہے ہیں، اللہ پاک کا حضور علیہ السلام سے پوچھنا، حضور کا جواب دینا، اور پھر آگے گفتگو، یہ سب ہمارے لیے، سب کچھ ہمارے لیے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، طریقہ اور سلیقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ طریقے ہیں، ان سے اپنے برتن مانج لو، صاف کر لو، شفاف کر لو، پاک کر لو۔ پھر جب یہ کر لو گے تو تمہارے برتن اس دینے والے کی نگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، یعنی اس کی نگاہ ان برتنوں پر پڑ جائے گی کہ یہ برتن اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان میں کچھ ڈالا جائے۔ یہ اس قابل بنانے کے لیے 6 طریقے تھے، 6 محنتیں تھیں۔ اب جب برتن اس قابل ہو جائیں تو اب اللہ پاک نے فرمایا سل، اب مانگ لے، اب مانگ۔ اب 9 چیزیں مانگی ہیں، کتنی؟ 9 چیزیں مانگی۔ وہ ہر چیز دراصل آپ کو سبق دے رہی ہے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس طرح تکمیل کے مرحلے طے کرنا۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور امت کو دراصل یہ سبق دیا، اللہم اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین، پھر وان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنۃ قوم فتوفنی غیر مفتون، اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ یہ 9 سبق عطا فرما۔ باری تعالیٰ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا؟ فعل الخیرات، نیکی کے کام عطا کر دے، نیکی کے کام عطا کر۔ اب ماشی الاقدام الی الحسنات، وہ چیزیں کوشش کرنا، بڑھنا، وہ تو آ گیا تھا، نیکی کی طرف بڑھنا۔ یہاں اب یہ نہیں کہا کہ مجھے نیکی کا کام کرنے کی توفیق دے، حالانکہ ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے نا، مجھے توفیق اور طاقت دے کہ نیکی کا کام کروں، بلکہ عرض کیا فعل الخیرات، مجھے فعل خیرات عطا کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ حال عطا کر دے کہ جو بھی کروں وہ تیری بارگاہ میں خیرات ہو، نیکی ہو، یعنی میرے عمل کو خیرات کر دے، میرے فعل اور عمل کو خیرات یعنی نیکی بنا دے، میرے فعل اور عمل کو نیکی بنا دے، جو قدم اٹھاؤں وہ نیکی ہو، اٹھوں تو اٹھنا بھی نیکی ہو، بیٹھوں تو بیٹھنا بھی نیکی ہو، سوؤں تو سونا نیکی ہو، جاگوں تو جاگنا نیکی ہو، کھاؤں تو کھانا نیکی ہو، پیوں تو پینا نیکی ہو، ہنسنا رونا یہ بھی نیکی ہو، چلنا پھرنا، یعنی جو کچھ کروں تو زندگی کا ہر فعل فعل خیرات بن جائے۔
جو کچھ کروں وہ نیکی بن جائے. یعنی میری وہ عطا کر، بہت بڑا سوال ہے کہ باری تعالیٰ وہ زندگی عطا کر کہ جس زندگی کا ہر فعل خیرات بن جائے، گویا زندگی کا ہر لمحہ تیری طاعت بن جائے، زندگی کا ہر لمحہ تیری بندگی بن جائے، زندگی کا ہر لمحہ امر خیر بن جائے. یعنی شر اور گناہ اور نافرمانی زندگی سے نکل جائے. تو میں تو اسے فعل خیرات مانگتا ہوں. وترک المنکرات، اس کے ساتھ اس متصل کر دیا، اور جو نافرمانیاں ہیں، گناہ کے کام ہیں جن سے تو نے منع کیا ہے وہ ترک ہو جائیں، اور جن سے تو راضی ہوتا ہے وہ فعل آ جائے. یعنی اب زندگی میں کوئی عمل ایسا نہ ہو جو منکرات میں سے ہو، اور کوئی عمل ایسا نہ ہو جو خیرات میں سے نہ ہو. اب بات کو سمجھ گئے؟ یہ 2 سوال کیے. تیسرا ہے حب المساکین، اور جو مسکین ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کی محبت دے دے. جو محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، دکھی لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کی محبت دے دے. یعنی غریبوں دکھیوں سے محبت عطا کر دے. اس پر گفتگو جو ہے حب المساکین پہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. آج تھوڑی سی گفتگو میں پہلے 2 لفظوں پر کرنا چاہتا ہوں، فعل الخیرات و ترک المنکرات. اس کا مفہوم تو آپ سمجھ گئے نا؟ جو مفہوم میں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے فعل خیرات مانگتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی مانگتا ہوں جس کا ہر فعل خیرات ہو، جس کا ہر فعل، حرکات و سکنات وہ بھی نیکیاں ہوں. یعنی گویا پوری کی پوری زندگی پر تیری طاعت اور تیری بندگی کا رنگ چڑھ جائے، تیری طاعت و بندگی کا رنگ چڑھ جائے. وہ زندگی اور وہ فعل مانگتا اور ترک منکرات مانگتا. اب قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا 2 الفاظ پر مشتمل جو میں نے ابتدا میں تلاوت کیا نا، فاستبقوا الخیرات، وہ بھی یہ کہ نیکیوں کے لیے حریص ہوا کرو، خیرات کے لیے تیزی کیا کرو، بڑھ چڑھ کے نیکیوں کو حاصل کیا کرو. اور بڑھ چڑھ کے نیکیوں کو حاصل کرنے کا اس سے بڑھ کر طریقہ کیا ہوگا کہ ساری زندگی نیکی بن جائے. یہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کیا کہ باری تعالیٰ ایسی زندگی عطا کر کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری طاعت بن جائے، زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری عبادت بن جائے، زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری نافرمانی سے خالی ہو جائے. ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارا ایک ایک لمحہ نافرمانی میں بسر ہو رہا. وہ زندگی کا ہر لمحہ طاعت والا مانگتے اور ہم نافرمانیوں میں بسر کر رہے ہیں اپنی زندگی کے لمحات. یہ جو 2 الفاظ ہیں خیرات اور منکرات، یہ تو ہماری طلب ہے نا، جو ہمیں سلیقہ سکھایا کہ تم طلب یہ کرو. اب اس دینے والے کا، ادھر ہے نا گاہک لینے والا، ادھر ہے دینے والا، اب اس دینے والے کی دین بھی دیکھو. خیرات اور منکرات کے حوالے سے ذرا اس کی دین پر بھی نظر کرو. یہ تو طلب بتائی نا، اب وہ دیتا کس طرح ہے، اس کے کرم کا عالم ہی کچھ اور ہے. اس کے ہاں کرم کی کوئی کمی نہیں، سارا خرابی ہمارے اندر ہے. وہ خیرات اور منکرات کے باب میں کیسے دیتا ہے ذرا سنیے. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی لکھتا ہے اور گناہ بھی لکھتا ہے. یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ لکھتا ہے. کیا معنی ہوا؟ اس کے فرشتے لکھتے ہیں، اس کے اذن سے، اس کے امر سے. اس نے نیکیاں لکھنے کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمائے، اور گناہ جو ہم کرتے ہیں، خیرات لکھنے کا بھی حکم دیا ملائکہ کو، اور منکرات لکھنے کا بھی حکم دیا ملائکہ کو. اب دیکھیے حدیث پاک میں اللہ پاک نے حکم فرشتوں کو یہ دے رکھا ہے، اور حدیث پاک میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قاعدہ اس کے ہاں دینے کا قاعدہ یہ ہے. مانگنے والے ذرا اپنا حال دیکھیں،
اس دینے والے کا حال دیکھ کر اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اذا ہم، جب کوئی شخص رجل اذا ہم بحسنۃ فلم یعملها کاتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، جب کوئی شخص ارادہ کرے اور خواہش کرے اور خیال کرے نیکی کے کام کے کرنے کا، فعل خیرات، کوئی خیال کرے، خواہش کرے، ارادہ کرے اور ذہن میں دل میں خیال لائے کہ میں یہ نیکی کا کام ہے کر لوں، محض کیا کرے؟ خیال کرے، فلم یعملھا، مگر اسے کر نہ سکے، اسے کرے نہ، عملاً نہ کرے، کسی وجہ سے کر نہ سکے، مگر فقط خیال کیا اس نے کہ میں یہ نیکی کر لوں، کاتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں مکمل نیکی کرنے کا اجر لکھ دیتا ہے، حسنۃ کاملہ، پوری نیکی بغیر کسی کمی کے لکھ دیتا ہے، لکھ دیتا ہے کہ اس نے پوری کی پوری نیکی کر لی۔ قربان جائے، اس دینے والے کا حال یہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے، فَيَقُولُ اُكْتُبُوهُ لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، ایک اور روایت میں ہے کہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ تم اس کے خیال کو اس کے حق میں حسنہ کاملہ، پوری کی پوری نیکی کرنا لکھ لو۔ یہ تو ایک پہلو ہے نا، اب دوسرا پہلو تھا نا ترک منکرات، اس میں بھی دین والے کی دین دیکھی۔ اب حدیث میں فرمایا کہ وَإِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَاتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِندَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ دوسری شان یہ کہ اگر کوئی شخص گناہ کرنے کا ارادہ کرے، کیا؟ گناہ کا ارادہ کرے، نافرمانی کا ارادہ کرے، برائی اور بدی کا ارادہ کرے کہ یہ گناہ کرو، مگر نہ کر سکے، عملاً نہ کرے، جس طرح نیکی کا ارادہ کیا تھا مگر عملاً نہ کی تھی، نہ کر سکا تھا، تو نیکی لکھی گئی۔ اب دوسری طرف اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور خیال کرے گناہ کا مگر نہ کرے، تو صرف یہی نہیں کہ اس کا گناہ نہیں لکھتا، یہی نہیں کہ چونکہ گناہ کیا نہیں، رحمت کا ایک درجہ تو یہ ہے نا کہ فرمایا کہ جب اس نے گناہ کا خیال کیا مگر نہ کر سکا، تو حدیث پاک میں ہے کہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو خبردار اس کے حق میں گناہ نہ لکھو، حتیٰ یعمل، جب تک وہ گناہ کر نہ لے تب تک اس کے لیے گناہ نہ لکھو۔ یہ تو ایک درجہ ہے نا اس کی دین کا، مگر میں دوسرا درجہ بیان کر رہا ہوں، اونچی بات اللہ کے کرم کی۔ وہ فرماتا ہے کہ جب کوئی برائی اور گناہ کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے، تو فرشتوں کو حکم ہے کہ جس نے گناہ کا ارادہ کیا پر چھوڑ دیا، نہ کیا، اس کے لیے بھی کامل نیکی لکھ لو، اس کے نامہ اعمال میں بھی پوری نیکی لکھ لو کہ اس نے نیکی کا کام کیا، اس کو اجر دے دو۔ اور دوسری حدیث پاک میں الفاظ یہ ہیں کہ اذا تارک من اجلی فاکتبوہ لہ حسنۃ کاملہ، اس نے ارادہ کیا تھا گناہ کا، پر چونکہ میرے حیا سے چھوڑ دیا اور گناہ نہ کیا، تم اس کی حق میں بھی پوری کی پوری نیکی لکھ لو۔ ارے کبھی ایسا دینے والا بھی کوئی دیکھا کہ اس کی اطاعت کا ارادہ کرو، نہ کر سکو تب بھی نیکی دیتا ہے، اور نافرمانی اور گناہ کا ارادہ کرو اور نہ کرو، چھوڑ دو، تب بھی نیکی دیتا ہے؟ کوئی ایسا دینے والا دیکھا ہے؟ بولیے۔ اور اگر گناہ کر لو تو ایک لکھا جاتا ہے، صرف ایک، سیئۃ واحدہ۔ اگر انسان خدا نہ خواستہ کر بیٹھے تو فقط ایک، اور اس کے برعکس اگر نیکی کر لے، اگر نیکی کر لے تو ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، کرتا ایک نیکی ہے، اور پہلا قلم جب اس کے نامہ اعمال میں اجر کے لیے چلتا ہے تو 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ پھر صرف 10 تو کم سے کم یہاں سے شروع کرتا ہے اجر،
10 سے اجر کو 1 کے بدلے میں 10، یہاں سے اپنی دین کو شروع کرتا ہے اور اس کا پہلا قدم جا کے 700 گنا پر رکتا ہے، 700 گنا پر رکتا ہے، اور اس کے بعد پھر بے حساب اس کے پاس ہے، وہ پھر اگلا قدم اٹھاتا ہے تو اس کی حد ہی کوئی نہیں، یعنی کوئی 10 گنا اجر لینے والے ہیں، کوئی 100 گنا لینے والے ہیں، کوئی 700 گنا لینے والے ہیں، یہاں تک تو دین کی حد ہے، اور جب اس سے بڑھ کر دینے پہ آ جائے تو پھر اس کے بعد حد ہی کوئی نہیں، اضعافاً کثیر، اتنا دیتا ہے۔ ہمیں تلقین کی کہ تم اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اسألک فعل الخیرات، کہ میرے اللہ فعل خیرات عطا کر دے، یعنی وہ زندگی عطا کر دے کہ جس میں جو قدم اٹھائیں تیری اطاعت اور تیری عبادت اور تیری بندگی ہو جائے اور تیری بارگاہ میں نیکی بن جائے۔ اور ترک المنکرات، اب ترک المنکرات کا معنی اس میں آیا کہ اس میں بھی فعل خیرات میں بھی نیکیاں لکھی جائیں، ترک منکرات میں بھی نیکیاں لکھی جائیں، کہ انسان ہے اس کے اندر میں منکر کا، گناہ کا خیال آ سکتا ہے، گناہ کا، نافرمانی کا، خطا کا، بدی کا خیال آ سکتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ ترک المنکرات، باری تعالیٰ وہ زندگی دے کہ جو کچھ کریں وہ تیری بارگاہ میں نیکی بنے، اور وہ زندگی دے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ کا خیال آ جائے تو آتے ہی ترک ہو جائے، آتے ہی ترک ہو جائے، تاکہ اس کھاتے سے بھی نیکی ملے، اس کھاتے سے بھی نیکی ملے، ادھر سے بھی تو راضی ہو، ادھر سے بھی تو راضی ہو، یعنی نیکی کے خیال سے بھی وہ دے رہا ہے، اور گناہ کے خیال سے اگر ترک ہو جائے تو پھر بھی وہ دے رہا ہے، اتنا کرم وہ دینے والا رب، یہی ہے اس کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ تو فرمایا کہ فعل خیرات طلب کرو اللہ سے اور ترک منکرات طلب کرو اللہ سے، اور اللہ پاک ہمیں خیرات میں، نیکی کے کاموں میں مصروف دیکھ کر خوش ہوتا ہے، نیکی کے کاموں میں مصروف دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الملائکۃ یتعاقبون، ملائکۃ باللیل، ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، یجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر وفی روایت فی صلاۃ المغرب۔ اللہ پاک کے ایسے فرشتے ہیں جن کو ٹولوں کی شکل میں گروہ در گروہ، باری باری، ایک ایک، پھر دوسرا، پھر ایک دوسرا، پوری زمین پر لوگوں پر ایک دوسرے کے پیچھے اللہ پاک بھیجتا ہے، صبح سے شام تک رہتے ہیں، اپنا حساب کتاب، ہماری نیکیاں وغیرہ، ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، پھر شام سے فجر تک لکھتے ہیں ہمارے اعمال، اور وہ جمع ہوتے ہیں نماز فجر میں اور نماز عصر یا نماز مغرب میں، اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ رات بھر لکھ لکھ کر رات گزارنے والے جا رہے ہوتے اور دن کا حساب لکھنے والے آتے ہیں، تو یہ چارج ان کو دے جاتے ہیں، چارج دیتے ہیں نا، جس طرح آپ ایک کا ٹرانسفر ہو رہا ہو، دوسرا چارج لیتا ہے تو وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں، تو رات بھر کا حساب کتاب یہ اگلے آنے والوں کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، وہ پھر اگلی رات کو آنے والوں کے لیے ہینڈ اوور کرتے ہیں، تو یہ آپس میں نماز فجر اور عصر یا مغرب پر ملتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں پھر یہ ملائکہ جو بھی جاتے ہیں فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، فیقول، ان سے سوال کرتا ہے، کیف ترکتم عبادی، این ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کہاں اور کیسے، کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ پاک سوال کرتا ہے، بولو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ پوچھتا اسی لیے ہے نا، حدیث پاک میں ایک جگہ ایسا بھی آتا ہے وہ عالم، حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس حال میں چھوڑ کے آئے، پتہ ہے اس کو، مگر فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسے، کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ جئناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، اس پر اللہ خوش ہو جاتا ہے، میرے مولا تیرے بندے تو تیرے بندے ہیں، ہم جب گئے تو تب بھی نماز کی حالت میں تھے، اور دوسرا فرشتوں کا گروپ بولتا ہے کہ جب ہم آئے تب بھی نماز کی حالت میں تھے،
گئے تو تب بھی تیری عبادت میں تھے، اور جب چھوڑ کے آئے تو تب بھی تیری عبادت میں تھے۔ یہ اللہ پاک کیوں پوچھتا ہے اور کیوں بیان کرتے ہیں ملائکہ؟ اس لیے کہ وہ بیان کرے کہ لوگوں، میں جو اتنا تمہارا خیال کرتا ہوں اور تمہیں اپنی عبادت اور بندگی کے حال میں مگن دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہوں اور فرشتوں کی زبان سے سنتا ہوں اور مباحات کا اظہار کرتا ہوں، تو تم بھی تو ایسے بن جاؤ کہ میرے فرشتے آئیں تو آئیں بھی تمہیں بندگی میں دیکھیں اور جاتے ہوئے بھی تمہیں بندگی میں دیکھیں۔ تو ان مجلسوں سے کم اتنا انقلاب تو ہماری زندگی میں آنا چاہیے، کم سے کم بولیے، یا نہیں آنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے؟ کم سے کم اتنا انقلاب تو آنا چاہیے کہ منہاج القرآن کی شب بیداریوں میں شریک ہونے والے اور منہاج القرآن کے رفقا اور منہاج القرآن کے اراکین اور وابستگان اور اس کے جوان اور اس کے طلباء اور اس کے متوسلین اور متعلقین، کم سے کم ان سب میں اتنا انقلاب تو ضرور آئے کہ جب فرشتے ان کے پاس آئیں اور جائیں تو ان کی رپورٹ جب پیش ہو تو ان کی رپورٹ ان لفظوں میں پیش ہو کہ اتیناہم وہم یصلون وجئناہم وہم یصلون، ہم گئے تو تب بھی تیری عبادت میں تھے، آئے تب بھی تیری عبادت میں تھے۔ اگر کسی کی وہ منہاج القرآن کا وابستہ شخص اور ان شب بیداریوں میں آنے والا اور رپورٹ اس سے ہٹ کر پیش ہو تو یہ اچھی بات ہے، بولیے۔ اس کا مطلب اس کے ہٹ کر رپورٹ پیش ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کو تلقین کرنے والا اور ہم لوگ باقی آپ کو تلقین کرنے والے بہت ہی بد عمل اور بد حال ہیں۔ ہم واعظ کرنے والے، تلقین کرنے والے اتنے بد عمل اور بد حال ہیں کہ اگر ہمارا حال اور عمل بہتر ہوتا تو یقیناً یہ تبلیغ آپ پر اثر کرتی۔ یہ تبلیغ آپ پر، اس میں قصور آپ کا نہیں ہے۔ اگر ایسا انقلاب، ایسی تبدیلی پیدا نہ ہو تو قصور آپ کا، قصور ہمارا ہے۔ یہ خرابی ہمارے اندر ہے کہ اتنا کچھ کہہ کے آپ کے اندر وہ تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ بے قصور ہیں، آپ کا کچھ نہیں قصور۔ یہ بدبختی، یہ ظلم اور یہ ساری خرابی اور بگاڑ اور تباہی اور ہلاکت ہمارے اندر، اس لیے کہ اگر ہمارا عمل اور ہمارا قول ایک جیسا ہوتا اور ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا اور بہتر حال کے حامل ہوتے تو یقیناً ان مجلسوں سے آپ کو فائدہ پہنچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ ذات منہاج القرآن کے وابستگان کو ایسا حال عطا کر دے کہ جب فرشتے ان کی رپورٹ پیش کریں تو وہ ان لفظوں کے ساتھ رپورٹ پیش کریں، اور پھر وہ صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں یہ رپورٹ سنتا ہے، خوش ہوتا ہے، قربان جائیں اس کی شفقتوں پر، یعنی دینے کا وہ عالم جو میں نے بیان کیا، اپنے بندوں کی نیکیوں کے حال سننے کی خوشی کا یہ عالم جو میں نے بیان کیا، اور آپ کو تو، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں کہ پھر وہ خوش ہو کر ہمارے انتظار میں کہ ہم کب اس کی بارگاہ میں آئیں گے، ہمارے لیے کیا کیا بنا کے رکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر ایک بار وہ پردہ ہٹ جائے کہ وہ ہمارے انتظار میں اپنے بندوں کے لیے کن کن نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے اور کیا کیا نعمتیں بنا کے رکھ کے بیٹھا ہے کہ میرے بندے آئیں گے ان کو یہ دوں گا، میرے بندے آئیں گے ان کو یہ تحفے دوں گا، اگر اس کی ایک جھلک نصیب ہو جائے تو شاید خوشی سے ہم پاگل ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں، ہمارے جگر پھٹ جائیں۔ یعنی آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے کسی کا بڑا کوئی پیارا دوست ہو، عزیز ہو، محبوب ہو، اور وہ اپنے نہایت ہی چاہنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے دوست کے ہاں جائے، اور بے شک ابھی اس کے جانے کو 1 سال رہتا ہو، 6 ماہ رہتے ہیں، مگر کنفرم ہو جائے، پروگرام طے ہو جائے کہ میں 6 ماہ بعد یا سال بعد فلاں تاریخ پہ آؤں گا، تو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ پھر اس کی آمد پر تیاریاں شروع کر دیتا ہے، تو پھر سوچتا ہے، مل بیٹھتا ہے، بھئی میرا دوست آ رہا ہے، کوئی تم مشورہ دو میں اس کے لیے کیا بناؤں، اس کے لیے سیجیں بناتا ہے، نئے بستر بناتا ہے، کارپٹ بچھاتا ہے، اس کے لیے نئے برتن خریدتا ہے، اس کے لیے روغن کرتا ہے، گھر کو سفیدیاں کرتا ہے،
جو دن قریب آتے جاتے ہیں پھر چھڑکاؤ کرواتا ہے، پھر جھنڈیاں لگواتا ہے، پھر اس کے لیے پھول کے گلدستے پیش کرتا ہے، اور خدا جانے کیا کیا تحائف بنا کے، جتنی اس کی بساط، جتنی اس کی طاقت، جتنے اس کے وسائل اور جتنی اس کی محبت، اتنا کچھ اس کے لیے بنا کے رکھتا ہے۔ یہ تو ہے ہمارا حال، درست ہے یہ نہیں؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اسے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، اور اس کے وہ نیک بندے جن کی خبریں صبح و شام اس کی بارگاہ میں اس طرح پہنچتی رہتی ہیں کہ اتیناہم وہم یصلون وجئناہم وہم یصلون، باری تعالیٰ ہم اس کے پاس، اس تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی تیری یاد میں غرق تھے، اور جب آئے چھوڑ کے اسی حال میں کہ اس وقت بھی تیری یاد میں غرق تھے۔ ارے صبح و شام، جن بندوں کے صبح و شام ایسی رپورٹیں اس کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں، اور فرشتے ایسی خبریں اس کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں، جانتا تو سب کچھ ہے، مگر وہ ان فرشتوں کو دکھانے کے لیے بھی اور اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے بھی، اسے تو معلوم ہے نا کہ اب میرے بندے کی میرے گھر میں آمد کی فلاں گھڑی ہے۔ ہمیں تو نہیں معلوم نا موت کب آئے گی، ہمیں تو معلوم نہیں، ہمارے لیے موت ہے، اس کے لیے پیارے بندے کی آمد کی گھڑی ہے، اس کے لیے لمحہ استقبال ہے، اس کی رحمت بندے کا استقبال کرتی، اس کے لیے لمحہ اس کے پیارے محبوب بندے کے آنے کا ہے، اور ہمارے لیے مرنے کا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس کے بندے ہو جاتے ہیں، ان کا لمحہ بھی مرنے کا نہیں رہتا، ان کا لمحہ ملنے کا بن جاتا، ان کا لمحہ مرنے کا نہیں بلکہ مرنے کا بن جاتا ہے، وہ لمحہ وصال ہوتا ہے۔ تو ادھر اس طرف انتظار رہتا ہے، ادھر اس طرف انتظار رہتا ہے، وہ بھی منتظر رہتا ہے کہ وہ کون سا لمحہ آئے کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے، پھر میں اسے جنت میں سجا لوں، پھر اس کی روح کو سب خوبصورت پرندوں کی طرح جنت کی ہواؤں میں اڑاتا پھروں، اس کو باغات میں سیریں کراتا پھروں، پھر حوروں کو، غلمان کو، ملائکہ کو اس کی خدمتوں میں متعین کرتا پھروں، پھر اس کے نیچے چشمے رواں کر دوں، پھر نہریں رواں کر دوں، محلات دوں، پھر اس کو یہ شان دے دوں کہ زبان سے کہے بغیر جو چاہے خود بخود مل جائے، جو چاہے مل جائے، جو چاہے مل جائے، اتنا کچھ دے کر، اتنا کچھ دے کر کوئی کمی نہ چھوڑوں، اور حد یہ کر دوں کہ اب اس کو مانگنے کی حاجت بھی نہ رہے، ادھر چاہے ادھر مل جائے۔ تو اپنے بندوں کو یہ کچھ دے کر پھر اس کے کرم کا یہ عالم کہ پھر صبح و شام آ کر پوچھے میرے بندے اور کیا چاہیے، آئے یہ سارا کچھ دے کر پھر پوچھے بول میرے بندے اور کیا چاہیے، اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کی دین کا عالم، یہ تیاریاں فرما رہا ہے ہمارے لیے۔ حدیث پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت وما لا اذن سمعت وما لا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں، تیاری کرتے ہیں نا، اعددت، میں بھی اپنے بندوں کی آمد کے دن کہ جس دن وہ آئیں گے تیاریاں کر رہا ہوں۔ تو چونکہ ادھر تیاری ہوتی اور دھوم دھام سے بندے کی روح کو استقبال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ لمحہ وصال ان کے انتقال کے بعد یوم عرس بن جاتا ہے، یوم عرس بن جاتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، وہ تیاریاں کرتا، بناؤ سنگار کرتا، تیاریاں کرتا، وہ جانتا ہے کیا کیا بناتا ہے، کیا کیا سنوارتا ہے۔ اس نے تو یہ کہہ دیا ما لا عین رأت، ارے لوگوں میں وہ تیاریاں کر رہا ہوں اپنے پیارے بندوں کی آمد کے لیے کہ آج تک ان چیزوں کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ان چیزوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ما لا اذن سمعت، اور کسی کان نے وہ سنا ہی نہیں۔ ارے وہ کوئی ایسا جلوہ تو ہوگا نا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ کوئی ایسا جلوہ تو ہوگا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور جس کے لیے آنکھیں ترس رہی،
اور وہ کوئی ایسی میٹھی میٹھی آواز تو ہوگی جسے کسی کان نے آج تک نہیں سنا، اور کچھ اس کی ایسی شفقتیں تو ہوگی جن کا خیال بھی کسی بشر کے دل پر نہیں گزرا، جس کا گمان بھی کسی کو نہیں ملا، جس کا اندازہ بھی کسی کو نہیں ہے۔ یہ اس کی تیاریاں ہیں۔ اور کبھی ہم نے اپنی تیاریوں کو بھی سوچا؟ وہ جو ہمارے لیے تیاریاں کر رہا ہے، ہم کس تیاری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کس تیاری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ اس کی تیاریوں کے سامنے کیا شرمسار نہیں ہوں گے؟ حالانکہ اسے ہماری کوئی حاجت نہیں، حاجت جو بھی ہے ہمیں، وہ تو بے نیاز، نادانوں، وہ بے نیاز ہو کر اتنا کرم فرما رہا ہے، اور ہم نیاز مند اور حاجت مند ہو کر بے پرواہ بنے بیٹھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تیاریوں کا، اس کی شفقتوں کا، نعمتوں کا یہ عالم ہے کہ کسی انسان کے دل میں آج تک اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اور اس کے بعد آقا نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کرتی، فرمایا کہ پھر اگر چاہتے ہو کہ وہ تیاریاں کیا ہے ان کو سمجھنا تو یہ آیت پڑھ لو۔ آیت قرآن مجید کی پڑھی کہ لا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس، کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے میں نے کیا کیا چھپا کے بنا رکھا ہے، ان کے لیے کیا نعمتیں، کیا حسین شفقتیں، کیسی پیاری پیاری برکتیں، رحمتیں، اور کیسی پیاری پیاری خلقتیں میں نے بنا کر ان کے لیے چھپا رکھی۔ جیسے کوئی شخص بنا کے چھپاتا ہے اور کسی بھی پوچھنے والے کے پوچھنے پر دکھاتا نہیں، یہ میں نے محبوب کے لیے بنائی ہے، وہ آئے گا اسی وقت کھولوں گا۔ من قرۃ اعین، اس بات سے، آخری لفظوں سے کچھ سمجھ میں آتی ہے بات، اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو کچھ میں نے چھپا رکھا ہے وہ ہے وہ کہ اس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی، اس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی۔ یہ جو من قرۃ اعین ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی، اس سے بات کچھ تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو اس نے چھپا رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ جس دن وہ پردہ اٹھے گا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو ہماری سمجھ میں تو سر دست اس کے سوا اور کچھ نہیں آتا کہ عاشقوں کی تو آنکھیں اسی کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی۔ باری تعالیٰ جو تیرے عاشق ہیں اور تیرے طالب ہیں اور جو جلوہ حسن کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، تیرے وعدے کے مطابق تو آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا، تو ان کی آنکھیں تو اسی تیرے حسن کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ اس کا وعدہ ہے کہ جب وہ پردہ اٹھے گا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی نہیں۔ اور یہ سب کچھ فعل خیرات اور ترک منکرات سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی سنور جائے اور اس کے اندر نیکیوں کا عمل اور دائمی اطاعت اور دائمی تقوی اور دائمی عبادت اور دائمی ذکر اس زندگی کا حصہ بن جائے، اور گناہوں اور نافرمانیوں اور بدیوں سے اور معصیتوں سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں اور اسی کے طالب بن جائیں، اسی کے طالب بن جائیں، تو پھر وہ تو وعدہ کرتا ہے اس لیے ہے کہ پورا فرما دے، پھر اس کا وعدہ ضرور پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔